حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، فرمایا شعبان کی 15 کی رات کو حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اوپر اٹھا کر ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے کے اوپر فرشتہ کھڑا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو بندہ اللہ کے حضور رکوع کر رہا ہے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ دوسرے جنت کے دروازے کے اندر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو اللہ کے حضور اپنا سجدہ کیا ہوا ہے، جو اللہ کے حضور جس نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہوا ہے، اللہ کے حضور جس نے سر کو رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے تیسرے دروازے کے اوپر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اوپر اللہ کے خوف سے رویا، آج کی رات جس نے اللہ سے مانگ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ اکبر، ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو بندہ ذکر کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں جنت کے دروازے کے اندر دیکھا، ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے پوری کی پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 6 جنت کے 7ویں دروازے کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے او دنیا کے لوگوں، آؤ میرے اللہ سے جو بندہ بخشش طلب کرے گا میرا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ 8ویں دروازے کے اوپر جنت کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے او ایمان والو، آؤ آج اللہ سے مانگو، جو بندہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی جھولی کے اندر وہ چیز ڈال دے گا، اللہ اس کی تمنا پوری کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے یا رسول اللہ؟ یہ صبح طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک یہ دروازے جنت کے کھلے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب برات کی رات آتی ہے ایسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرمایا حل من مستغفرین، کوئی ہے آج اللہ سے بخشش طلب کرنے والا جو اللہ اس کی بخشش قبول کر لے؟ کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا آج اللہ اس کو معاف کر دے؟ کوئی ہے اللہ سے توبہ کرنے والا آج میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے؟ ہے آج کوئی سفید بالوں والا؟ ہے کوئی آج جس نے اپنی 60-70 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو؟ ہے آج اس رات کے اندر کوئی ایسا بندہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہے؟ ہے کوئی ایسا جو اپنی زندگی سے اب مایوس ہو چکا ہو، جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، اب جس کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہو، جس کی آنکھیں صحیح کام نہ کرتی ہوں، جس کا دماغ اب صحیح کام نہ کرتا ہو، جس کے ہاتھ پاؤں کے اندر لرزہ آ چکا ہو؟ ہے کوئی ایسا بوڑھا، ہے کوئی ایسا آدمی جس کو اب یہ لگا کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ کس گھڑی یہ بلاوا لے کے آ جائے، اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغام کے اوپر مجھے لبیک کہہ کر دنیا کو چھوڑنا پڑے؟ ہے کوئی وہ اللہ سے آج بخشش طلب کرے؟ آج اپنی ان کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ کی دربار کے اندر کہہ دے اللہ یہ ساری زندگی میں نے گزار دی، ساری زندگی میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ ساری زندگی تیری بغاوت کرتا رہا، اللہ ساری زندگی میں تیرے دروازے پہ نہیں آیا، اللہ ساری زندگی میں تجھے
مجھے بھلا کے بیٹھا رہا، اللہ تو نے مجھے رزق بھی دیا، اللہ تو نے مجھے صحت بھی دی، اللہ تو نے مجھے اولاد بھی دی، اللہ تو نے میری ہر خواہش بھی پوری کر دی۔ اللہ اب تو میں زندگی کی بہاریں تقریباً پوری کر چکا ہوں، میرے مولا آج مجھے احساس ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اس اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا گناہ کیا ہے، اس میرے اللہ کو پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، اس میرے اللہ کو پتہ ہے کس کی زندگی کی جوانی کیسے گزری، کس کا بڑھاپا کیسے گزرا، کس کا کاروبار کیسا گزرا، کس کا رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کیسا گزرا، میرے اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ لیکن ہم اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے جب اللہ کے حضور یہ گناہوں کا اقرار کر کے کہیں گے اللہ ہمیں پتہ ہے اس دنیا کے اوپر تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ میں سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تیرے محبوب نے فرمایا، حق فرمایا، تیرے محبوب کا ارشاد حق اور سچ ہے، آج تیرا عرش آسمان کے اوپر آ چکا ہے، اللہ وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے میں سنوں یا نہ سنوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، فرمان حق ہے۔ اللہ اس فرشتے کے اعلان کے اوپر میں کہتا ہوں اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی قسم سچے دل سے معافی مانگنا تیرا کام ہے۔ ابھی تیری آنکھ سے آنسو نکلے گا موتی کی طرح، وہ آنکھ سے آنسو نکلا ہوا نیچے نہیں گرے گا، میرا اللہ کہہ دے گا او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آ جاؤ، دیکھو مرکزی جامع مسجد کا موقع کے اندر وہ دیکھو ایک بابا جی مسجد کے کونے میں بیٹھے آج آنسو بہا رہی ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، او مسجد کی زمین تو بھی گواہ ہو جا، او مسجد کے در و دیوار آج تم بھی گواہ ہو جاؤ، او مسجد کی قالین آج تو بھی گواہ ہو جا، او مسجد کے پنکھے آج تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ میں رب اکبر قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نے اس کے 60 70 80 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھو، بہرحال فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اللہ اکبر۔ دوسرا وہ اعلان کرتا ہے حل من مسترزقین، فرمایا ہے کوئی بندہ اللہ سے رزق طلب کرنے والا۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آ کے کہتے ہیں حضرت جی معاشی طور پر بڑا پریشان ہوں، حضرت رزق بڑا تنگ ہے، حضرت آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، بچے زیادہ ہیں، بچوں کے بھوک کی فکر رہتی ہے، حضرت جی معاشی طور پر بڑی پریشانی ہے۔ ارے آج شعبان کی رات اللہ اعلان کر رہا ہے، رزق کا مالک اعلان کر رہا ہے، دنیا کا مالک اعلان کر رہا ہے، جس کی ذات کے اندر ساری دنیا کے خزانے ہیں، اللہ کی قسم وہ اعلان کر رہا ہے۔ یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے صدر وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہے، یہ تو اس کا اعلان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ مالک اعلان کر رہا ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی مالک ہے، جو بادشاہوں کا بھی رازق ہے، جو بادشاہوں کو بھی روزی دینے والا ہے، جو بادشاہوں کے بھی نفع کا مالک ہے، جو بادشاہوں کے بھی نقصان کا مالک ہے، جو پوری دنیا کے موت کا مالک ہے، جو پوری دنیا کی زندگی کا مالک ہے، جو دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، جو زمین کے خزانوں کا مالک ہے، جو آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ ہاں ہاں سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے آج میں سمجھتا ہوں میری دکان مجھے یہ کاروبار کرتا ہوں، یہ مجھے رزق دے رہی ہے، آپ سمجھتے ہو میری ملازمت مجھے رزق دے رہی ہے، میری کھیتی باڑی مجھے رزق دے رہی ہے، مجھے فلاں ملک صاحب رزق دے رہی ہیں، مجھے فلاں خان صاحب کی طرف سے رزق آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن تو بتا انسان کا رزق کہاں سے آتا ہے، انسان کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا ہر انسان کا رزق آسمان سے آتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔
یہ ظاہری اسباب ہے، ظاہری سبب کے درجے میں دکان ہے، ظاہری سبب کے درجے کے اندر یہ کاروبار ہے، ظاہری سبب کے درجے کے اندر یہ میری ملازمت ہے، یہ ظاہری اسباب ضرور ہیں، رزق یہ نہیں دیتی، اللہ کی قسم رزق اللہ دیتا ہے اور رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، فرمایا جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، موت کے وقت ایک آسمان کے اوپر دروازہ ہے وہ رونے لگتا ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے جس دروازے سے اس انسان کا رزق آتا ہے، کیونکہ وہ جب انسان کو موت آ گئی آج اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو 15 شعبان کی رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من مسترزقین، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کی روزی مانگنے والا، ہے کوئی آج اپنے نفع کے لیے مانگنے والا، ہے کوئی اپنی معاشی تنگ دستی کی کوشش کرنے والا، ہے کوئی آج آ کر اللہ کے حضور جھولی پھیلا دے، یہ رات ہے اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ او غافل انسان تو سو رہا ہے، او غافل انسان تو دوستوں میں بیٹھا ہے، او غافل انسان تو کاروبار میں وقت ضائع کر رہا ہے، تو اپنی دنیا داری کے اندر پھنسا ہوا ہے، آجا آج کی رات ہے، مانگنے اس اللہ سے رزق۔ اللہ کی قسم ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا اس سال اس رات کے اندر اللہ رب العالمین پورے کے پورے سال کا رزق عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اپنی زبان کے اندر یوں سمجھاؤں کہ پورے سال کا ہر انسان کا بجٹ اس رات کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بجٹ تیری میری اسمبلی میں تیار ہوتا ہے، ایک بجٹ تیرے میرے لیے تیار ہوتا ہے، ایک بجٹ تیرے میرے ملک میں تیار ہوتا ہے، چھوڑ ان کو، پتہ نہیں وہ تیرے حق میں ہے یا تیرے حق میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے یا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آج جو بجٹ اللہ بناتا ہے وہ بناتا ہی تیرے لیے ہے، اور 100% یہ یقین ہے کہ وہ بجٹ تیرے حق کے اندر بنے گا۔ ہاں اگر تو نے غفلت نہ دکھائی، تو نے سستی نہ کی، پڑ جانا اللہ کی دربار کے اندر، اللہ میرے سال کا یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر فراوانی فرما دے، میرے رزق کے اندر وسعت فرما دے، میرے رزق کو فراغ کر دے، اللہ مہربانی کر دے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے ابھی تیرے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا چلو اس کے بجٹ کے اندر فراوانی کر دو، اس کے رزق کے اندر وسعت کر دو، اس کے رزق کے اندر بے بہا اضافہ کر دو، اللہ رب العالمین پورے کے پورے سال کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کے دینے کی دیر نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے دروازے کے اوپر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کے دروازے کے اوپر دیر بھی نہیں ہے، اندھیر تو ہے ہی نہیں، دیر بھی نہیں ہے۔ تیری اور میری طرف سے مانگنے کے اندر غفلت ہے، تیرے میرے ہاتھ اٹھانے کے اندر غفلت ہے۔ آج تک تو نے اور میں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کے دربار میں آئے نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں، اسی لیے تجھے مجھے لگتا ہے کہ شاید دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم وہاں نہ اندھیر ہے نہ دیر ہے، مانگنے کی صرف دیر ہے، اور اس کے دینے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے، وہ تیری جھولیاں بھر دے گا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، گھر سے باہر گیا اپنے مزدوری کرنے کے لیے، گھر کے اندر صرف بچیاں ہیں، گھر کے اندر اور بیٹا کوئی نہیں ہے، مزدور آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب چوک کے اوپر گیا، اس کو کوئی کسی قسم کا آدمی لے کے نہیں گیا، اس کو کوئی مزدوری نہیں ملی، پریشان ہوا۔ جب دوپہر کا وقت آیا، ساتھ چوک کے اندر ایک مسجد تھی، اس مسجد کے اندر چلا گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ مہربانی فرما، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے مزدوری کوئی دیتا نہیں ہے، مزدوری کے لیے کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، گھر کے اندر بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما میرے بچوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔ روتے روتے شام کو گھر پہنچا، گھر والی نے پوچھا آج بچے بھوکے ہیں کچھ لے کے نہیں آئے، کیا ہوا آج مزدوری پہ نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا آج جس مالک کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں وہ مالک بڑا سخی ہے، وہ مالک بڑا عظیم ہے، وہ مالک بڑا دینے والا ہے، وہ مالک تو بہت زیادہ سخی ہے۔ اس نے کہا شاید وہ کل دے دے گا، دوبارہ کل مزدوری کروں گا اکٹھے دے دے گا۔ گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے دن یہ بابا جی پھر نکلتے ہیں، پھر چوک کے اوپر جاتی ہیں، لوگ بزرگ سمجھ کر، بابا سمجھ کر، بوڑھا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر آج بھی کوئی اس کو مزدوری کے لیے لے کے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، بابا جی اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ گھر کے اندر بچیاں بھوکی بیٹھی ہیں، میرا مالک مہربانی فرما اس کے رزق کا انتظام فرما دے۔
بابا جی گھر کو شام کو گھر پہنچتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں گھر والی پوچھتی ہے کیا آج بھی مالک نے کچھ نہیں دیا؟ کہنے لگی وہ مالک بہت بڑا سخی ہے، وہ شاید ہمیں اکٹھا ہی دینا چاہتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ دینا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل دے گا۔ گھر والی نے کہا بچیاں تو آج 2 دن سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، آج تو پریشانی ہو گئی ہے، 2 دن کا گھر کے اندر فاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن بابا جی خود نکلتے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح والدین کتنا کرتے ہیں اولاد کے لیے، والدین کتنا کرتے ہیں بچیوں کے لیے، والدین کتنا کرتے ہیں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں میری بات سن رہے ہیں، جن تک یہ میری آواز پہنچے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے سفید بالوں کا خیال کیا کرو، ان کو زندگی میں کبھی دکھ نہ دینا۔ اگر کوئی بیٹی باپ کو دکھ دے جاتی ہے، ساری زندگی وہ اپنے معاشرے کے اندر سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، ساری زندگی نگاہیں جھکا کے چلتا ہے۔ بعض والدین تو بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا خیال کرنا تیری ایک غلطی کے اوپر میری ساری کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، میں معاشرے کے اندر سر اٹھا کے نہیں چل سکوں گا۔ وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں آج ہم تو پڑھی لکھی ہیں، یونیورسٹی کے اندر کسی دوست کے ساتھ تعلق بنا کے رشتے کی بات چلا دیتے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی ان بوڑھوں کا سوچ کے جانا جو ساری ساری رات تو بیمار تھی، ساری ساری رات یہ رویا کرتے تھے، تیری تکلیف کی وجہ سے ان کو چین نہیں تھا، تیری تکلیف کی وجہ سے ان کو سکون نہیں تھا۔ آج بڑھاپے کے اندر ان کی ساری زندگی کی محبت، ان کی ساری زندگی کا پیار، ان کی ساری زندگی کی الفت تو بھول کے کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، نہیں معلوم وہ تیرے ساتھ کیا حشر کرے، پھر تو روئے گی، پھر تو پچھتائے گی، اے کاش میں اس وقت اپنے بابا کی بات کو مان لیتی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بابا جی تیسرے دن پھر چوک کے اوپر چلے گئے، وہاں کمزوری ہے، اللہ اکبر، بھوک نے بھی ستایا ہوا ہے، اولاد کے لیے نکل پڑے ہیں، چوک کے اندر پہنچے ہیں، ہاتھ کانپ رہی ہے، کوئی بھی مزدوری کے لیے لے کے نہیں گیا، کسی کو کہا یار مجھے لے جاؤ میں اچھا کام کرتا ہوں، کہنے لگے بابا جی آپ تو بوڑھے آدمی ہو، آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن ہے، پھر دوپہر کے وقت بابا جی اٹھے، مایوس ہو کر اٹھے۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہوتا ہے، جب دنیاوی دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو نظر آتے ہیں، دنیا کے سارے راستے بلاک نظر آتے ہیں اور ایک ہی راستہ سامنے نظر آتا ہے، اس وقت جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جس دل سے مانگتا ہے، جس کڑھن سے مانگتا ہے، جس درد سے مانگتا ہے، اللہ کو یہی کڑھن اور درد چاہیے۔ آپ درد کے ساتھ مانگ کے تو دیکھو میرا اللہ کیسے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ فرمایا پہنچا آج بابا جی اللہ کی دربار کے اندر، وضو کر کے نفل پڑھے، ہاتھ پھیلا دیے، مولا آج تو تیسرا دن ہے، 2 دن ہو گئے بچوں کو کہتے ہوئے، آج تیسرا دن ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر فاقہ ہے، آج میں اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا، آج میں اولاد کے سامنے کیسے جاؤں گا، آج میں بیٹیوں کو کیا جواب دوں گا، آج میں گھر والی کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ شام کا وقت ہوا، بابا جی مغرب سے پہلے پہنچے، اب گھر رک گئے ہیں کہ میں گھر کس نیت سے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہاں صبح نکلتے ہوئے گھر والی نے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ او میرے میاں، او میرے سر کے تاج، ایک بات میری دھیان میں رکھنا، ایک بات میری خیال رکھنا، کوئی نہیں مزدوری نہ ملے نہ لے آنا، کھانا نہ ملے نہ لے آنا، ہم فاقے کے ساتھ گزار لیں گے، لیکن اس گھر کے اندر حرام کا لقمہ نہ لے کے آنا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مستورات کو بھی یہی جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی باہر بیٹھے ہیں کہ آج میں کیسے اپنے گھر میں جاؤں، جانا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیٹیاں کس حال کے اندر ہے، میری گھر والی کس حال کے اندر ہے۔ یہاں جا کر دروازے سے جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، اندر تو کھانے پڑے ہوئے ہیں، اندر تو راشن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں،
کھانا پک رہا ہے، بڑی بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، حیران ہو گئے، اندر داخل ہو گئے، گھر والی سے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ اتنی راشن، یہ اتنی کھانا، یہ اتنے اچھے اچھے کھانے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کس نے بھیجے؟ اللہ اکبر۔ وہ گھر والی کہنے لگی آپ نہ کہتے تھے کہ وہ جو میرا مالک ہے وہ بڑا سخی ہے، وہ جو میرا مالک ہے وہ بڑا دیالو ہے، وہ میرا مالک بڑا دینے والا ہے۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک تھی، واقعی آپ نے صحیح جج کیا ہے۔ آج شام کے وقت دو آدمی آئے، گاڑی کے اندر اتنا زیادہ راشن دے کے چلے گئے، کہنے لگے جب آپ کا خاوند ہے اسے کہہ دینا تیسرا دن ہے، جس مالک کی تم مزدوری کرتے ہو آج اسی مالک نے تیرے لیے یہ سارا انتظام کر دیا ہے۔ تو وہ فرشتہ 15 شعبان کی رات اعلان کرتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کے لیے روزی کا سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنے کاروبار کے لیے مانگنے والا، ہے کوئی آج اللہ کو کہنے والا اللہ میرے حالات خراب ہیں، اللہ میرے معاشی معاملات بڑے ڈھیلے ہیں، اللہ میں معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہوں، مولا مہربانی فرما دے، آؤ اس رات میں مانگو، اللہ تمہاری جھولی بھر دیں گے، اللہ تیرے سال کے بجٹ کو زبردست کر کے بنا کے دے دیں گے۔ تیسرا اعلان وہ فرشتہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کوئی اللہ سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی مانگنے والا، اپنے مصیبتوں کے لیے چھٹکارا مانگنے والا، اللہ رب العالمین اس کے مصائب کو ختم کر دے۔ کوئی ایسا آدمی جس کو اپنی پریشانیاں ہوں، جس کو اولاد کی پریشانیاں ہوں، جس کو اولاد کے رشتے کی پریشانیاں ہوں، جس کو اپنے کوئی مالی مشکلات ہوں، جس کا کسی کے ساتھ پھڈا چل رہا ہو، دنیاوی طور پر کسی نے گھیر رکھا ہو، اولاد نافرمان ہو گئی ہو، کوئی بھی گھر والی نافرمان ہو گئی ہو، گھر والی پریشان کرتی ہو، بچے پریشان کرتے ہوں، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے آ جا کر اللہ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے تمنا کر لے، اللہ کو سنا دے، اللہ میری یہ پریشانی ہے تو ختم کر دے، اللہ میری یہ پریشانی ہے تو ختم کر دے، اللہ یہ پریشانی ہے مہربانی فرما میری پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے جتنے طاقتور ہے، پوری دنیا کے اوپر جتنی کرسی والے ہیں، کوئی بھی ایسا طاقت والا نہیں ہے جس کے ہاتھ کے اندر ہر قسم کی پریشانی کا حل ہو۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ نے جس کو زبان دی ہے وہ بولے گا۔ ممکن ہے آج آپ کا اللہ کو لفظ اللہ کہنا یہ اسم اعظم ہے، اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند ہو جائے، اللہ اس ایک گھڑی کے اوپر بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بلند آواز سے بتاؤ رزق کا مالک کون ہے؟ سارے کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ آؤ آج 15 شعبان کی رات ہے، ہاتھ پھیلا دو اس مالک کے سامنے، جھولیاں پھیلا دو اس مالک کے سامنے، مانگو اس سے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ پاک تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ سارے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث جو میں نے پہلے عرض کی، سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف دیکھنے کے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کتنے وقت تک یہ دروازے کھلے رہیں گے؟ یا رسول اللہ جب تک صبح طلوع نہیں ہوگی یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگلی بات حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے ایمان والوں کو اعلان کر دو کہ آج کی رات اللہ اتنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کرتے ہیں جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے بکریاں تو عرب کے اندر ویسے پالی جاتی تھیں، لیکن بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے ریوڑ اس کی بکریاں بڑے مشہور تھے۔ لکھا ہے کہ 10 ہزار کی تعداد کے اندر ایک ریوڑ ہوا کرتا تھا، کئی میل کے اوپر ایک ریوڑ بیٹھا کرتا تھا۔ جب اتنا زیادہ ریوڑ ہو اور اتنی زیادہ بکریاں ہوں، بھیڑیں ہوں، ان کے بال کتنا زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شعبان کی 15 کی جو رات ہے اللہ سے جو بخشش طلب کرتا ہے اللہ اس امت کے گنہگاروں کی، یہ بھی الفاظ ہے، نیک لوگوں کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، ایمان جو پرہیزگار ہے ان کی نہیں، نیک لوگ نہیں، بلکہ گنہگاروں کی، اس امت کے گنہگاروں کی میں بار بار یہ کہہ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گنہگاروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یہ گنہگاروں کی فرمایا اس امت کی اتنے گنہگاروں کی اللہ بخشش کرتے ہیں جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو یہ شعبان کی رات آنے والی ہے، غالباً جمعرات شام کو بنے گی نا، میرے خیال میں جمعرات شام کو یہ رات ہے۔ تو میرے بھائی ابھی سے ذہن بنا لو، مغرب کی نماز پڑھنی ہے مسجد میں، صبح کی نماز پڑھ کے جائیں، مغرب کی نماز میں کے بعد نہیں بیٹھ سکتے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، گھر کے اندر ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھو۔ ہاں ایک روایات کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں اٹھی، میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی، میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری پہ کہاں تشریف لے گئے۔ میں اٹھی پریشانی کے عالم کے اندر، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے کئی دن تو خوشبو آتی رہتی۔ اماں کہتی ہیں میں نے جا کے دیکھا جنت البقیع کے قبرستان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس رات قبرستان کے اندر بھی جایا کرو، لیکن کچھ شرائط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ یہاں کوئی اجتماع بنا کر نہ جاؤ، اجتماعی طور پر نہ جاؤ، اکٹھے ہو کر نہ جاؤ، کوئی میلے کی شکل بنا کر نہ جاؤ، کوئی وہاں جا کر چراغاں کی نیت سے نہ جاؤ، بلکہ قبرستان اس لیے جانا ہے کہ ایک دن ان میں سے بھی کوئی بادشاہ تھا، ان میں سے کوئی بڑا امیر آدمی تھا، ان میں سے بھی کوئی خان تھا، ان میں سے بھی کوئی سیٹھ تھا، ان میں سے بھی کوئی کروڑ پتی تھا، ان میں سے بھی کوئی ارب پتی تھا۔ آج سارے پڑے ہیں قبر کے اندر، آج سارے پڑے ہیں یہاں سوئے ہوئے، اسی لیے تاکہ عبرت حاصل کرو، وہاں سے عبرت حاصل کر کے اللہ سے مانگو اللہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، میرا بھی آخری مقام یہی ہے، میرے سفر کا اختتام بھی یہاں ہونا ہے، اللہ میرے اوپر رحمت فرما کر میری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اور اس رات کے اندر عبادات جتنا ہو سکے، نفل پڑھو جتنا ہو سکے، قرآن کی تلاوت کرو جتنا ہو سکے، ذکر کرو جتنا ہو سکے، اللہ سے دعا مانگو جتنا ہو سکے، لمبی لمبی دعا مانگو، تھک پڑو، دعا مانگتے مانگتے ہاتھ تھک جائیں پھر چھوڑ دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے اس امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لو، پھر دعا مانگنا شروع کر دو، پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر دعا مانگنا شروع کر دو، اپنے اللہ کو رو کر دکھاؤ، اپنے اللہ کو اپنا درد دکھاؤ، اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ ارے وہی تو ہے جو دکھڑے سننے والا ہے، اسی کو سناتے ہوئے تو سکون ملتا ہے، اسی کو سنائیں گے تو وہ ہماری جھولی میں کچھ ڈالے گا۔ اور عبادت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس رات کے اندر صدقہ جتنا زیادہ ہو سکے کرو، اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرو، اللہ کو دے دو،